أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دنیاوی زندگی لہو لعب ہے اور آخرت میں عذاب اور اللہ تعالی کی مغفرت اور رضامندی ہے. শুনতে পাচ্ছি না। جی تھوڑا سا میں رک گیا تھا اصل میں ڈاکٹر صاحب کے انتظار میں. جی اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر. اعلموا تم جان لو انما الحیات الدنیا کہ دنیاوی زندگی لعب لہو لعب وزینۃ اور زینت ہے وتفاخر بینکم اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ اپنے کو بتانا ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ جیسے بارش ہے کہ اس کی پیداوار کاشتکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے. کمثل غیث جیسے کہ بارش ہے اعجب الکفار نباتہ اس کی پیداوار کاشتکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے. ثم یہیج فتراہ مصفرا پھر وہ خشک ہو جاتی ہے سوئے مخاطب اس کو تو زرد ہونے کی حالت میں دیکھتا ہے. ثم یکون حطاما پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید اور آخرت میں عذاب شدید ہے. ومغفرۃ من اللہ ورضوان اور اللہ کی مغفرت اللہ کی طرف سے مغفرت ہے ورضوان اور رضامندی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور اور دنیاوی زندگی محض دھوکہ کا سامان ہے.
سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، وجنت، اور ایسی جنت کی جانب، عرضها السماء عرضها كعرض السماء والارض، جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ ان لوگوں کے واسطے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اپنا فضل جس کو چاہتے ہیں عنایت فرماتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں۔ آواز ہے، مل رہی آواز؟ جی جی جی، کہتے ہیں کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر، دنیاوی زندگی جس کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، ان کی حقیقت کو اللہ رب العزت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا والی زندگی لہو لعب، یعنی کھیل تماشے کی چیز ہے، اور ظاہری زینت ہے، ٹیپ ٹاپ کی وجہ سے، اور بہت زیادہ آدمی اس پر نظروں کی آدمی کی نگاہوں میں بہت زیادہ بھاتی ہے، اور دل کو اچھی معلوم ہوتی ہے۔ جن کے پاس دنیا زیادہ ہو وہ آپس میں دوسرے پر مقابلہ میں آ جاتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، اور اموال و اولاد کی کثرت پر مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ فخر کرنا اور یہ مال کی زیادتی ان چیزوں کے خالق و مالک کی طرف متوجہ ہونے سے روکتی ہے، یعنی انسان جب مال و دولت کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے، دنیا کے اسباب پر زیادہ دھیان دیتا ہے، تو انسان کی نظر دنیا تک رہ جاتی ہے، خالق دنیا یعنی اللہ رب العزت طرف نہیں جاتی۔ قرآن کریم کے ہم لوگوں نے 30ویں پارے میں پڑھا تھا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ کثرت پر مقابلہ کرنا تم کو غافل رکھتا ہے یہاں تک کہ قبرستان میں پہنچ جاؤ گے۔ دنیا کی ظاہری تھوڑے دن کی نظروں میں بہانے والی زندگی ایک مثال بیان فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو تمہارے سامنے بارشیں ہوتی ہیں، ان سے زمین لہلہا اٹھتی ہے، کھیتی اگتی ہے، پودے نکلتے ہیں، گھاس پھوس پیدا ہوتا ہے، ہری بھری زمین دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے، کاشتکار اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ کچھ دن ہری بھری رہنے کے بعد وہ پیلی پڑ جاتی ہے، پھر خشک یعنی سوکھ جاتی ہے، ہرا رنگ ختم ہو جاتا ہے، زردی آ جاتی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، جو اس کھیتی کا انجام ہوتا ہے۔ آخر میں کیا ہوتا ہے، پھر اس کو مشینوں میں ڈال کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کی یہی حالت ہے، دنیا والوں کو دنیا بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، محبوب ہوتی ہے، لیکن ان کے انجام کی طرف سے غافل ہیں، حرام سے، حلال سے، دھوکہ سے، فریب سے، خیانت سے، چوری سے، لوٹ مار سے، اور کسی نہ کسی بہانے سے دنیا کماتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اگر مال حلال بھی ہو تو اس سے فرائض واجبات ادا نہیں کرتے، آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا، صدقات نہیں کرتا، ضرورت میں خرچ نہیں کرتا، پیسوں کی زیادتی اس کو بھلی معلوم ہوتی ہے، بھری ہوئی تجوری اس کو اچھی لگتی ہے۔ بہت کم بندے ایسے ہوتے ہیں جو خرچ کرنے میں یا کمانے میں حلال مال کا خیال کرتے ہوں۔
پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی حالت ہوتی ہے تو آخرت کے سخت عذاب کو اپنے سر لے لیتے ہیں. اسی کو اللہ فرماتے ہیں فی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں ان کے لیے بڑی دردناک عذاب ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، جان لو کہ دنیاوی زندگی یہ محض دھوکہ یعنی لہو لعب کا سامان ہے، وزینۃ اور دکھاوے اور زینت کا سامان ہے، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال، اور مال کی کثرت اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا کہ میں تم سے زیادہ پاورفل ہوں، پیسے زیادہ ہیں، تم سے اولاد زیادہ ہے. تو کہہ رہے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کمثل غیث اعجب الکفار، اس بارش کی ہے جو کفار کو بڑی کاشتکاروں کو بڑی اچھی بھلی معلوم ہوتی ہے اس کی پیداوار. ثم یہیج فترہ مصفرہ، پھر کیا ہوتا ہے وہ زرد ہونے کی حالت میں آدمی اس کو دیکھتا ہے. ثم یکون حطاما، پھر چورا چورا ہو جاتا ہے. اور فی الآخرۃ عذاب شدید، تو یہ دنیاوی زندگی، دنیا جس طرح ختم ہو جانے والی ہے ایسے ہی جو ہے آدمی بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد آخرت میں شدید عذاب کا آدمی مستحق ہوگا. ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور اس کی رضامندی بھی ہے. یہ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کی محبت کرتے ہیں. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، آگے اللہ کہتے ہیں وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا والی زندگی محض دھوکہ کا سامان ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، نہ یہ زندگی باقی رہے گی. نہ یہ زندگی باقی رہے گی اور نہ یہاں کا سامان باقی رہے گا. جس نے بھی اس پر بھروسہ کیا اور آخرت سے غافل ہوا وہ آخرت میں مارا گیا. اسی کو کہتے ہیں متاع الغرور، یعنی دھوکے کا سامان ہے. اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف چلو دوڑو. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے. کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لے آئیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، جی سابقوا الی مغفرۃ من ربکم یعنی ایک دوسرے میں کمپٹیشن کرو. آدمی دنیا کے پانے میں کمپٹیشن کرتا ہے کہ دنیا ہم کو زیادہ حاصل ہو جائے، تو اللہ کہتے ہیں اس میں نہیں، بلکہ تم کو اگر کمپٹیشن کرنا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، تو جنت کے پانے میں اور اللہ کے فضل کے تلاش میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے. آگے اللہ کہتے ہیں کہ اس جنت کی جانب جس جنت کی چوڑائی کا حال یہ ہے کہ عرض السماء، آسمان اور زمین کے برابر ہے. سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں ارضها السماوات والارض، فرمایا کہ انسانوں کے سامنے چونکہ آسمان و زمین ہی ہے، طول و عرض کے اعتبار سے سب سے بڑی چیز ہے. اس لیے جنت کی وسعت بتانے کے لیے تقرب الی الفہم کے طور پر ارشاد فرمایا کہ جنت کی چوڑائی ایسی ہے جیسے آسمان و زمین کی چوڑائی ہے. اور نہ جنت تو بہت بڑی چیز ہے، یعنی جنت ایسا نہیں ہے کہ بس آسمان و زمین کے برابر ہے، بلکہ انسانوں کے اعتبار سے، انسان کے سوچ کے اعتبار سے آسمان اور زمین انسان کو بہت بڑی دکھتی ہے. تو اس حساب سے اللہ فرما دیے کہ اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، ورنہ جنت اس سے بہت بڑی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت میں 100 درجہ ہیں، سارے جہاں اگر ان میں سے ایک درجہ میں جمع ہو جائے تو سب کے لیے کافی ہوگا. اللہ اکبر، یعنی جنت میں 100 درجے ہیں، اگر پوری دنیا کے انسان ایک درجے میں جمع ہو جائیں تو ایک درجہ ہی کافی ہے ان کے لیے.
ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ادنا جنتی کو جنت دی جائے گی، اسے پوری دنیا اور اس جیسی 10 گنا وسیع جنت عطا کی جائے گی. یعنی ایک جنتی کو جو دنیا میں جنت ملے گی، اس کی وسعت کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا کے اعتبار سے 10 گنی بڑی جنت عطا کی جائے گی اس کو. آگے اللہ کہتے ہیں اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر. اس میں یہ بھی بتایا کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو قبول نہ کیا، رسولوں کو جھٹلایا، اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان نہ لائے، ایسے لوگ جنت سے محروم رہیں گے. اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے خواہ کسی رسول کے امتی ہوں، سب جنت کے مستحق ہوں گے. یعنی ہر زمانے میں جو پیغمبر آئے، ان کی امتی اور ان پر ایمان لے آئی اور اللہ کے پر ایمان لائی تو جنتی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں. اس میں یہ واضح فرما دیا کہ جن لوگوں کو جنت دی جائے گی یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اپنا ذاتی استحقاق کسی کا نہیں. لہذا کوئی شخص اپنے اعمال پر مغرور نہ ہو، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بڑا اچھا عمل کیا اس لیے اللہ نے ہم کو جنت دے دیا. کیونکہ انسان کا عمل کبھی بھی کتنا ہی اچھا ہو جائے وہ جنت کو حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم دنیا میں استعمال کر رہے ہیں انہی کو پورا کرنے میں آدمی کے حساب نہیں دے پائے گا تو جنت کا مستحق کیا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے نیک بندوں کو جنت عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو رکھیں پھر. السلام علیکم.